اور وہ انڈیا کی آرمی اتنی بڑی ہے کہ وہ طالبان اس طرح کا کوئی میس کر ہی نہیں سکتے. انڈیا اتنا پاورفل ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو. پاکستان کو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کھڑو ادروائز وی ول بوم یو انٹو دی اسٹون ایج. یہ بدلہ لیا ہے انہوں نے افغانستان کے لوگوں پہ, پاکستان کے لوگوں پہ, کہ اگر پوری دنیا بھی کھڑا ہو جائے امریکن کے خلاف, امریکہ کہتا ہے ٹو ہیل ود یو, اگر ہم کسی کو مارنا ہے ہم جا کے ماریں گے. امریکہ کیا لینے گیا تھا افغانستان میں, اور کیا وہ اس نے حاصل کر لیا؟ اگر القاعدہ کے سربراہ کو مارنا, اسامہ بن لادن کو مارنا مقصد تھا. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان, چین, روس, ایران, یہ جتنے اس خطے میں ملک ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اب جو گیم وہاں پہ سٹارٹ کی ہے ان میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ان ملکوں کو بھی, جن ملکوں نے اس ایجنڈے کے پورا ہونے میں شاید اس کے مطابق کام نہیں کیا, اس کی مدد اس کے مطابق نہیں کی, ان کو بھی کوئی مزہ چکھانا چاہتا ہے. اچھا. ہاں, لہٰذا وہ اب یہ ساری کوششیں کرے گا. ایرانی صاحب, ایک بڑی انتھک سی یہ جنگ تھی اور اختتام پذیر ہوئی ہے, جس کو امریکہ کی شکست کی صورت میں ہی کہا جائے گا کہ اختتام پذیر ہوئی ہے. تو پھر 20 سال میں کیا پایا امریکہ نے؟ اتنے ٹریلین پیسے بھی خرچ کر ڈالے اور اتنا جانیں بھی گنوا ڈالیں, کوئی فائدہ ہوا یا صرف خسارہ ہی خسارہ ہے حساب کتاب میں؟ دیکھیے یہ کیا حماقت کیا ہے یہ امریکنوں نے. 19 سعودی مل کے 2-3 جہاز میں نیو یارک پہ اٹیک کیا ہے. 19 لوگ تھے جس میں سے سب سعودی تھے. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آ کے افغانستان پہ حملہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسامہ بن لادن تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ اسامہ بن لادن جو تھا وہ ملا عمر جو تھا وہ کہہ رہا تھا میں دوں گا اس کو, میں دے دوں گا, وہ آپ کے حوالے کر دوں گا, مجھے تھوڑا سا ثبوت دیں, تھوڑا سا ثبوت دیں کہ یہ آدمی نے حماقت کی ہے آپ کے خلاف. اس لیے کہ اس نے ادھر ہم نے اس کو پناہ دیا ہے, اور اگر اس نے کوئی غلط چیز کیا ہے ہمیں تھوڑا سا پروف دیں. انہوں نے کہا کہ فوراً دو یا ہم آ رہے ہیں, اور پاکستان کو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کھڑو ادروائز وی ول بوم یو انٹو دی اسٹون ایج. یہ بدلہ لیا ہے انہوں نے افغانستان کے لوگوں پہ, پاکستان کے لوگوں پہ. اور پھر اگر یہ حماقت کافی نہیں تھی, انہوں نے جا کے جھوٹ بول کے عراق پہ حملہ کر دیا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا شروعات, یہ پیس, اٹ مینز یہ آپ کے خیال میں امن آئے گا ملک میں, دوسرے ملکوں میں, ہمارے ملک میں, ان کے بارے میں, امریکنوں کے اور نیٹو کے بارے میں؟ بالکل نہیں. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ امریکنوں نے وہ کیا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ جو جرمنی اور اٹلی نے, مسولینی اور ہٹلر نے لیگ آف نیشنز کے ساتھ کیا تھا. تباہ کر دیا اس کو, نیوٹرلائز کر دیا. اس کے معنی کہ اگر پوری دنیا بھی کھڑا ہو جائے امریکن کے خلاف, امریکہ کہتا ہے ٹو ہیل ود یو, اگر ہم کسی کو مارنا ہے ہم جا کے ماریں گے. بس ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو یو این ہے, جو آپ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن لا چارٹر کورننٹ, جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آپ جھوٹ بول کے ایک جنگ شروع کرتے ہیں. ہمارا پیسہ لگا طالبان پہ, پاکستان کا اتنا پیسہ وہاں انویسٹ ہوا, اور وہاں اب پاکستان کا ڈی جی آئی ایس آئی بھی بھاگ رہا ہے, اندرونی خانہ باتیں ہو رہی ہیں, منتیں کی جا رہی ہیں, ان کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہیں. تو ایسی سرمایہ کاری پر, ایسی انویسٹمنٹ پہ لعنت ہو, اور ایسی پالیسیوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ جس کا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. جی آپ نے سنا, توبہ توبہ توبہ, کیا کہہ رہے تھے سر؟ اس طرح سے کوئی بھلا کہتا ہے اپنے ملک کو؟ آپ تو دیکھیں نا کتنا بڑے بڑے کام کیے ہیں ہم نے کتنے دن جو ہے وہ امریکہ کو ہم نے جو ہے ماموں بنایا, اس سے ہم پیسے لیتے رہے, اس کے بعد ساتھ ہم طالبان کا دیتے رہے. کتنے ڈھکن قسم کے لوگ رہتے ہیں امریکہ میں, آپ سوچیں. اور ابھی مزے کی بات یہ, جن لوگوں کو طالبان نے نکالا ہے, امریکنز کو, یعنی امریکہ کی فوج کو, امریکنز کو اپنے ملک سے بھگایا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. انہی سے طالبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ فنڈ دو, ہمیں ملک کو چلانا ہے اور ہماری ہیلپ کی جائے. ہتھیار کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی, کیونکہ ہتھیار ان کے پاس پہلے بھی تھے. اگر وہ چھوڑ گئے, انہوں نے لے کے آگے کیا کرنے تھے؟ اب یہ جو سوال ہے ہمارے دوست کا کہ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران پہ یا وہ ہم نے انڈیا پہ
رہے ہوں نہیں، نہیں انڈیا اور ایران دونوں نے یوز کیے, لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ امریکنز کا بہت اچھا ہے, اور وہ انڈیا کی آرمی اتنی بڑی ہے کہ وہ طالبان اس طرح کا کوئی میس کر ہی نہیں سکتے. اور وہی جو میں نے بھی پیچھے بات کی, ابھی آپ نے بات کی, یو اے ای یورپ یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ طالبان کوئی ایک سٹیپ بھی انڈیا کے خلاف اٹھا سکیں, اگرچہ یہ اجازت دے بھی دیں, ویسے تو یہ دیں گے نہیں, ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو انڈیا اتنا پاورفل ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو مینج کرنا. ہاں ایران کا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن ایران کے ساتھ بھی طالبان کی بیک ٹو ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے, اور طالبان نے ٹھیک ہے پنجشیر کے معاملے میں, اپنی شیعہ ایشو کے معاملے میں بڑا کنڈیم کیا طالبان کو, لیکن وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ طالبان ایران کے لیے بھی تھریٹ نہیں, صرف ایران کے لیے. دیکھیے ایران بھی سعودی عربیہ کے ساتھ بات. 9/11 کا جو ڈرامہ کھیلا گیا یہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی بھیانک سازش تھی, اور اس کی آڑ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا, جو انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, اور جس طریقے سے امریکہ نے اپنے بدترین اسلحے کو انسانوں پہ استعمال کیا جو ممکنہ طور پہ اس کے لیے پاسبل نہیں تھا, جب ڈیلی کنٹری بم جیسے چیزوں کو استعمال کیا گیا, ان ہتھیاروں کو استعمال کیا گیا جو پروہیبٹڈ ہیں. یہ کھیل کا آغاز تھا, اور آج اس کھیل کا اختتام عجیب انداز میں ہوا بھی یہ کہ جن کے خلاف یہ کیا آج وہ فاتح ہیں, خواہ وہ عراق میں ہیں, خواہ وہ شام میں ہیں, خواہ وہ افغانستان میں ہیں. ایک چیز کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو ملبہ گرا, جہاز آپ نے دکھایا کہ جہاز اندر گئے کریش ہوگی, دا مین تھنگ از آپ کو کیا انہی کے پاسپورٹ ملے تھے وہاں سے, صرف ان کے پاسپورٹس ملے ادھر سے, اچھا سب کچھ جل گیا, سب کچھ جل گیا وہ پاسپورٹ. اور دوسرا عراق میں آپ جاتے ہیں جارج گیلوے کا پاسپورٹ آپ کو مل جاتا ہے ادھر, اور اس کے اوپر آپ چارج لگاتے ہیں سیڈیشس اینڈ آل دیٹ. یہ کنسپیریسی تھیوری. پھر لیبیا گئے, پھر سیریا گئے, کہاں آ کے. آپ کی بات کو اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو خان صاحب نے خاص طور سے کہی کہ یہ ایک پلوئے تھا, ایک کیمپین تھی, ایک مشن تھا ٹو ٹیک آن دا مسلمز آف دا اکراس دا ورلڈ. بالکل اونلی ون. اس میں جو بائیڈن کی اسٹیٹمنٹ ایڈ کر دیجیے. جی میں ابھی آتا ہوں. دیکھیے کیا کیا ہوا اس کے بعد مڈل ایسٹ ہیز بیکم اے فائر بال. از دیٹ رائٹ؟ یس. یہ 9/11 کے بعد ہے. مسلمانوں کی آپس میں دشمنیاں اور قتل و غارت شروع ہوئی, بی دیٹ ان افغانستان, بی دیٹ ان یمن, بی دیٹ ان عراق, بی دیٹ ایوری ویئر. ٹھیک ہے. تیسرا, مسلمانوں کا اکنامک جو اس کو کہتے ہیں گلا گھونٹنا, سینکشن رجیم ایران بھگت رہا ہے, اور افغانستان نے بھی بھگتی ہے ایک طویل عرصے تک, عراق نے بھگتی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس بھی پریمیسز پر وہاں امریکن کہیں جا کے حملہ آور ہوئے ہیں, چاہے وہ عراق تھا ویپن آف میس ڈسٹرکشن, بلشٹ, جھوٹ سامنے ہے.